أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ یتیموں پر ظلم نہ کرو، ان کا مال ناحق طریقے سے استعمال نہ کرو۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کا مال ناحق طریقے سے استعمال کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ زمانۂ جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا، اگر کسی کی پرورش میں یتیم لڑکی رہ جاتی اور ان کے پاس مال ہوتا، وہ لڑکی حسین ہوتی اور مال بھی ہوتا، تو ولی اس سے بذات خود نکاح کر لیتا، کم مہر اس کو دیتا اور اس کے بعد حقوق زوجیت ولی ادا نہ کرتا۔ یا اگر لڑکی حسین نہ ہوتی، بدصورت ہوتی، لیکن ان کے پاس مال ہوتا، تو تب بھی ولی اس سے خود نکاح کر لیتا کہ اگر دوسرے کی نکاح میں دوں گا تو پھر اس کا مال، اس کا حصہ اسے دینے پڑے گا اور مال میرے قبضے سے نکل جائے گا، تو نکاح کر لیتا اور پھر زوجیت کے جو حقوق ہے وہ ادا نہ کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا، اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو ان کے ساتھ نکاح مت کرو، دیگر عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، تمہیں اچھی لگے، 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو۔ ہاں، اگر کوئی آدمی حق ادا نہیں کر سکتا، بیویوں کے درمیان انصاف قائم نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ ایک نکاح پر اکتفا کرے، ایک ہی شادی کرے۔ اگر ایک عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر کنیز سے نکاح کر لے، کیونکہ کنیز اور لونڈی باندی کے حقوق آزاد عورت کے حقوق سے کم ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم نے وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو یعنی احتمال ہو اور اگر یقین ہو تو بطریق اولا بچنا چاہیے۔ اگر تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے فی الیتامى، یتیم لڑکیوں میں، نکاح کرنے کے بعد یتیم لڑکیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے تو پھر ان کے ساتھ نکاح مت کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے، مثنا 2 وثلاثہ اور 3 ورباع اور 4۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرد کے لیے بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے۔ بیک وقت آدمی 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ان کے لیے زیادہ بھی جائز تھی۔ ہاں، اگر ایک بیوی مر جائے تو پھر چوتھا نکاح کر لے، 5واں کر لے، ایک مر گئی
یعنی بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ نکاح کے اندر رکھنا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا کہ تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے، فواحدتاً تو بس ایک ہی کافی ہے، یعنی 4 شادیوں اور 4 نکاح کو اس کے لئے جائز قرار دیا جو بیویوں کے درمیان انصاف قائم کر سکے، اور جو آدمی انصاف قائم نہیں رکھ سکتا، ہر بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر ان کے لیے ہے کہ وہ ایک نکاح کرے، صرف نکاح کا شوق نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کر سکے۔ اگر کر سکتا ہے، ہر بیوی کا حق الگ ادا کر سکتا ہے تو 4 کر لے، اور اس نیت سے کرے کہ امت بڑھے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کو بڑھاؤ اور میں قیامت کے دن امت کے کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اس لیے جن کے پاس طاقت ہے، مال ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے، وہ ایک پر اکتفا نہ کرے، 4 کرے۔ ہاں اگر 4 کے درمیان وہ انصاف قائم نہیں کر سکے گا تو پھر چاہیے کہ ایک ہی پر اکتفا کرے، کیونکہ ایک کے حقوق ادا کرنا آسان ہے بنسبت 4 عورتوں کے حقوق ادا کرنا۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جس کا تمہارا دائیں ہاتھ مالک ہے، یعنی باندی۔ پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی، تو باندی کے جو حقوق ہیں وہ آزاد عورت کے حقوق سے کم ہیں۔ اگر آزاد عورت کے ساتھ یعنی ایک عورت کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس صورت میں چاہیے کہ باندی سے نکاح کر لے۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور دو عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے۔ نکاح کے بعد مہر کا ذکر ہے، کیونکہ نکاح میں مہر لازم ہو جاتا ہے، اگرچہ مہر مقرر بھی نہ کرے، مرد پر مہر دینا لازم ہے۔ وآتوا النساء، دو عورتوں کو ان کا مہر نحلا، خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پس اگر چھوڑ دے وہ عورتیں تمہارے لیے کوئی چیز منہ اس مہر میں سے، نفساً خوشی سے، تو پھر تمہارے لیے جائز ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 100 مثقال ہم مہر رکھتے ہیں اور پھر زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے، پھر بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ معاف کر دو۔ اس سے معافی نہیں ہوگی۔ معافی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ نے مہر اٹھا کر بیوی کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کا مہر ہے، یہ لے لے۔ بیوی نے لے لیا، پھر کہا چلو یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو یہ ہوتا ہے طریقہ۔ ورنہ آپ بار بار تنگ کرو گے، ظاہر بات ہے ایک گھر میں رہتے تو وہ معاف کرے گی۔ تو اس لیے نکاح میں اتنا مہر رکھنا چاہیے جتنا مہر انسان ادا کر سکے۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس کھاؤ رچتے بچتے۔ اب جب بیوی نے مہر تمہیں معاف کر دیا اور لیا اور پھر تمہیں دے دیا، تو اب اس مہر کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامىٰ، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، فانکحوا، پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، 2 وثلاث، اور 3 ورباع، اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم کئی عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، پس ایک پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جس کا تمہارا دائیں ہاتھ مالک ہے، ذالک ادنی، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، کہ تم جھکو نہیں۔ وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کا مہر نحلا، خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر چھوڑ دے وہ عورتیں تمہارے لیے،
عن شیء کچھ منہ اس مہر میں سے نفسن خوشی سے فکلوہ پس کاؤ اس مہر کو ہنی ام مریئا رچتے بچتے خوب مزے کے ساتھ